خان صاحب، آپ کو بھی پتہ ہے ابھی تک گوادر پورٹ کے حوالے سے جو آج تک گوادر پورٹ کا جو ایگریمنٹ ہوا ہے، اسمبلی بلوچستان اسمبلی بارہا کہتی رہی، چیف منسٹر نواب صاحب تھے تب بھی، ثناء اللہ زہری صاحب تھے تب بھی، مالک صاحب تھے تب بھی، قدوس بزنجو صاحب تھے تب بھی، ان سب کے ٹرن اوور میں اس اسمبلی کا ممبر رہا ہوں، اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج تک وہ معاہدہ بلوچستان اسمبلی میں نہیں آیا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کیبنٹ کو اعتماد میں لینا چاہیے گوادر، چونکہ گوادر اس وقت پورے ملک کا شہرگ ہے، کوئی ماتے کی جومر کہتا ہے، کوئی سی پیک کا نام دیتا ہے، میں صرف اتنا کہوں گا بیست ایم پی ہے گوادر، کوئی چیز بھی کوئی پروجیکٹ گوادر کے علاوہ نامکمل ہے، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ابھی تک، آج بھی آپ نے صبح اسٹیٹمنٹ پڑھا ہوگا منسٹر پلاننگ پی این ڈی کا، پلاننگ کمیشن خسرو بختیار صاحب کا، گوادر ماسٹر پلان بن رہا ہے، یہ تیسرا ماسٹر پلان بن رہا ہے، کبھی نیسپاک آ کے بناتا ہے، میں نے کبھی اتنے ماسٹر پلان کہیں دنیا میں نہیں دیکھے کہ ہر 6 سال 8 سال بعد ایک نیا ماسٹر پلان بنتا ہے، اور اس دفعہ بھی افسوس کے ساتھ یہی کہنا پڑ رہا ہے کہ جو ماسٹر پلان ابھی بھی بنایا گیا، آج صبح ان کی اسٹیٹمنٹ تھی کہ تمام اسٹیک ہولڈروں کو اعتماد میں لیا گیا ہے۔ اسٹیک ہولڈر گوادر کا میں ہوں، وہاں سے میں ووٹ لیتا ہوں لوگوں سے، اسٹیک ہولڈر بلوچستان کے سارے بیٹھے ہوئے، ان میں سے کوئی بھی مجھے بتا دے کہ آیا ماسٹر پلان کے حوالے سے شاید چیف منسٹر کو اعتماد میں لیا ہو، وہ بھی مجھے نہیں پتا، وہ آج نہیں ہے، وہ خود بتاتے، لیکن افسوس کے ساتھ کسی بھی ایگریمنٹ میں ہمیں اعتماد میں نہیں لیا جاتا، نہ ہم سے کبھی پوچھا جاتا ہے۔ ہم سوئی کے لیے کہتے ہیں، ہم ریکوڈیک کے لیے کہتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ غلط کیا، لیکن ہم افسوس کے ساتھ اس ایوان میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں آج تک نہیں کہتے کہ خدارا وہ ایگریمنٹ لے آئیں جس سے ریکوڈیک ختم ہونے والا ہے۔ سوئی ختم ہو جائے گا لیکن گوادر پورٹ کبھی بھی ختم نہ ہونے والا پروجیکٹ ہے، اسی کی وجہ سے آج بلوچستان میں یہ حالات ہیں، اسی کی وجہ سے سارے ایکسپیڈیچر جتنے بھی ہیں وہ گورنمنٹ آف بلوچستان، چاہے وی آئی پی موومنٹ کے نام سے ہو، ہم اربوں روپے گورنمنٹ آف بلوچستان پے کرتی ہے، سیکیورٹی کے نام پہ ہو اربوں روپے گورنمنٹ آف بلوچستان پے کرتی ہے، یا کوئی ایونٹ، سیمینار، فنکشن، ڈیلی کوئی ایسا روٹین نہیں ہے گوادر میں کہ گوادر کی مین روڈ پہ تمام روڈ کلوز نہ کیا جائے، کوئی موومنٹ نہ، اور لوگ عذاب میں آ گئے ہیں۔ میں بائیسٹہ ایم پی گوادر کہتا ہوں، آپ سب بیٹھے ہوئے سب سن رہے ہو، میں کہتا ہوں یہ پروجیکٹ ہمارے لیے ایک عذاب بن کے آئے، میرے لوگوں سے آج بھی ایک ٹکے کا اس کو فائدہ نہیں ہو رہا بلکہ نقصانات ہو رہے ہیں، میری ماہی گیروں کی سمندر ہم سے جا چکی ہے، جو بنایا جاتا ہے ہم سے پوچھا نہیں جاتا، گوادر کے لوگوں کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا۔ جس سرزمین میں ہمارے باپ دادا پرداداؤں نے، ہمارے پشتوں نے قربانیاں دی، ہم پرتگیزیوں سے اس سرزمین کے لیے لڑے، لیکن افسوس کے ساتھ آج ہم سے نہیں پوچھا جاتا، ہماری زمین کوڑیوں کے دام لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کے تحت دی جاتی ہے۔ آیا یہ زمین ہم نے صرف اس لیے اس دن کے لیے رکھی تھی کہ یہ زمین کسی اور کے کام آئے؟ افسوس کے ساتھ یہ زمین اگر میرے باپ دادا میرے پشتوں نے رکھی تھی یا گوادر کے ان لوگوں نے رکھی تھی کہ کل ان کے نسلوں کے کام آئے، آج بھی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ ریفائنری کی باتیں تو ہو رہی ہیں، لیکن جس تحصیل میں ریفائنری بن رہا ہے وہاں تیسری دفعہ سیٹلمنٹ ہوتی ہے اور اگلی گورنمنٹ آ کے اس کو کینسل کرتی ہے کہ فلانے نے اس سیٹلمنٹ میں گڑبڑ کیا۔ زمرک خان صاحب ریونیو منسٹر تھے، میں الفن یہاں کہتا ہوں، آپ کوئی بھی قسم کھلا دے کہ شاید ان کو کوئی وہاں پہ 1 انچ زمین کبھی انہوں نے، میں ان کا سب سے قریبی دوست تھا، انہوں نے 22 سے ریونیو منسٹر کبھی بھی نہیں کہا کہ یہ زمین مجھے چاہیے، اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں ان کو کہ ان کے دور میں کوئی زمین الاٹ نہیں ہوئی۔ اس کے بعد سے سلسلہ دوبارہ سے شروع ہو چکا ہے۔ 36,000 ایکڑ اس تحصیل میں جہاں پہ آئل ریفائنری بن رہی ہے، ان غریب لوگوں کی زمینیں کینسل کی گئی ہیں کہ یہاں پہ فراڈ ہوا ہے، فلانا ہوا ہے۔ پورا بلوچستان آپ لوگ کو نظر نہیں آتا، کبھی کوئٹہ سے تو گوادر کی زمین کی قیمت زیادہ نہیں ہے، اس آئل ریفائنری میں اس وقت بھی میرے خیال سے 1,00,000 1.5 لاکھ روپے، 2 لاکھ 3 لاکھ یا 5 لاکھ روپے سے زیادہ ایکڑ نہیں ہوگی۔ کوئٹہ میں آپ آؤ گے
لیاقت بازار چلے جائیں, میرے خیال سے آپ کو جو کمرشل پلاٹ ملے گا وہ کروڑوں اربوں روپے میں ملے گا. یہاں کوئی کچھ نظر نہیں آتا, اب میں جو ہوا ہے وہ نظر نہیں آتا, دوسرے ڈسٹرکوں میں جو ہو رہا ہے. آیا صرف گوادر نظر آ رہا ہے؟ گوادر کی اہمیت ہے, گوادر کی میں اس اسمبلی کو بھی آج کہتا ہوں, افسوس کے ساتھ مجھے کہنا نہیں چاہیے, میں کہتا ہوں سب کو صرف گوادر کی زمین ضرورت ہے, اور میں گوادر کے لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ وہ دن دور نہیں کہ میں اور آپ گوادر سے باہر یا تو میر محمد علی یا اصغر رند کے حلقے میں بیٹھے ہوں گے, یا تو اسد صاحب کے پاس پنجگور جائیں گے. گوادر میں ہمارے لیے زمین نہیں رہے گی. میں گورنمنٹ آف بلوچستان سے بھی یہی بارہ کہہ رہا ہوں, جام صاحب سے بھی کہا, یہ زمین, یہ سرزمین جب گوادر, بلوچ اور بلوچستان کے لوگوں کی ہے, گورنمنٹ آف بلوچستان کی ہے, تو یہ ڈسٹرکٹ آپ کا ہے. جس دن وہاں پہ زمین نہ بچی تو انشاءاللہ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو کہ گوادر بلوچستان سے الگ کیا جائے, اس کو فیڈرل گورنمنٹ اپنے انڈر لے. میں چاہتا ہوں کہ گوادر ہمارا ایسٹ ہے, اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں, بلوچستان کے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. تو اس حوالے سے میری آپ سے ریکویسٹ ہے, جو ثنا بلوچ نے توجہ دلاؤ نوٹس دیا ہے, یہ بہت اہمیت کا عامل ہے, اور اس کو کل کے اجلاس میں رکھیں. اور ساتھ ساتھ پہلے بھی ہم نے پچھلے ٹرن اوور میں ریکویسٹ کی تھی, آپ جب تک گوادر کے حوالے سے قانون سازی نہیں کریں گے تو یہ گوادر, بلوچستان اور گوادر کے لوگوں کے ساتھ ظلم ہوگا. خدا را پورے اسمبلی اس پہ سوچے, بیٹھے. میں ایم پی اے گوادر آپ لوگ کے ساتھ ہوں, جس طرح آپ تمام دوست کہیں گے جو پالیسی ہوگی گورنمنٹ آف بلوچستان کی اسی کے تحت ہم کریں گے. اور گوادر کو بچانا ہے, گوادر کے لوگوں کے تحفظات دور کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ گوادر کے تمام لوگ باہرہ, میں کہہ رہا ہوں کہ روڈوں پہ نکل جائیں اور گوادر میں ایک عجیب سی کشمکش شروع ہو. شکریہ جناب اسپیکر. شکریہ میر صاحب, آپ نے